بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لاہور داتا دربار مارکیٹ میں آئے ہیں اور دربار مارکیٹ کا یہ حصہ ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں زاویہ پبلیشرز کے چیئرمین اور اس مارکیٹ کے بھی جو انجمن ہیں اس کے چیئرمین ہیں نجابت علی تاڑر صاحب۔ انہوں نے تقریباً 500-550 سے زیادہ اسلامی کتب شائع کی ہیں، مختلف موضوعات پہ کی ہیں، ادبی کتب کچھ شائع کی ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں بکس کے حوالے سے۔ ہمارا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آیا آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جب مہنگائی اس قدر ہے، کیا کتابیں فروخت ہوتی ہیں؟ کیا لوگوں کا رجحان ہے کتاب کی طرف، یا جو ہوا چلی ہے کہ جی نیٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کا رجحان ہے بھی، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں، اور بلکہ میرے خیال میں پہلے سے رجحان زیادہ ہو گیا ہے کتابوں کا خریدنے کا، پڑھنے کا، خصوصاً نوجوان نسل لیکن اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے، اپنا سیل کا اور دوسرا اپنا لوگوں تک پہنچانے کا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں لوگوں کو کہ فرض کریں میں لاہور میں داتا دربار میں میری دکان ہے یا میرا شو روم ہے، تو ایک اپنا آتا ہے آدمی جو ٹاؤن سے یا ڈیفینس سے، اس کو ایک کتاب چاہیے، فرض کریں اس کو چاہیے اپنا آسان فقہ یا شفا شریف یا کوئی بھی کتاب اس کو ایک چاہیے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے مل جائے گی دربار مارکیٹ میں، اگر اس کی قیمت ہے 800 تو مجھے 500 کی مل جائے گی اردو بازار میں۔ اچھا، اردو بازار کی نسبت آپ کی اس مارکیٹ میں ریٹس کم ہیں؟ ہاں، ہمارے ریٹس بھی کم ہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کا اب طریقہ کار سیل کا بدل گیا ہے۔ میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ اب طریقہ کار سیل کا بدل گیا۔ اب ڈیفینس سے جو آدمی آئے گا یہاں کتاب لینے، پورا آدھا دن وہ ضائع کرے گا، پھر وہ پارکنگ ڈھونڈے گا، پھر وہ 200-300 رعایت کر کے تو یہاں سے کتاب لے جائے گا، اس کا پورا دن ضائع ہوگا۔ اگر اس کو آن لائن یا اس کو گھر بیٹھے ہوئی کتاب فرض کرو 800 کی ہے یا 700 کی پہنچ رہی ہے، تو وہ پورا دن ضائع نہیں کرے گا، کتاب اس کو گھر پہنچ جائے گی۔ میرا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر چیز آن لائن آ رہی ہے، ہر چیز آن لائن ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ اس مارکیٹ میں تقریباً کتنے مکتبے ہیں جو اسلامی بکس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ اس مارکیٹ میں تقریباً 40 کے قریب مکتبے ہیں۔ اچھا، 40 کے قریب، چھوٹے اور بڑے اور ہر قسم کے، ٹھیک ہے، جن میں کچھ دعوت اسلامی کے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کے ہیں، مختلف مسالک کے ہیں، اور زیادہ تر اہل سنت والجماعت کے مکتبے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں یہ خالصتاً اہل سنت والجماعت کی مارکیٹ ہے، اس میں کوئی اور دوسرا کسی مسلک کا مکتبہ یہاں موجود نہیں ہے فی الحال۔ اچھا، اور یہ دربار مارکیٹ شروع ہوتی ہے کربلا گامے شاہ سے لے کر آگے پھر حجویری جوز کارنر تک، اس میں ضیاء قرآن آتے ہیں، مکتبہ نبی آتا ہے، مکتبہ قادریہ آتا ہے، اور اس سے پہلے آتا ہے اپنا شاہ صاحب کا ہے وہ مکتبہ رضویہ ہے، اور آگے پھر یہ مکتبہ الحضرت آتا ہے، زاویہ آتا ہے، مکتبہ امام احمد رضا آتا ہے، اور بھی۔ اچھا، آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے اس مارکیٹ میں تقریباً میں آیا تھا 1996 میں، 1996 میں آیا تھا، اور اس وقت یہاں کوئی مکتبہ نہیں تھا۔ اس مارکیٹ میں سب سے پہلے میرا ہی مکتبہ تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد قبلہ معراج الاسلام صاحب جو معراج القرآن کے شیخ الحدیث رہے ہیں، ان کا مکتبہ آیا تھا، وہ پھر ختم ہو گیا کچھ عرصے بعد۔ اس طرح مختلف آتے رہے اور جاتے رہے لوگ۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ایک کتاب کے تقریباً ایک کتاب جب آتی ہے اپروکسیمیٹلی کتنی اس کی اشاعت ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایک کتاب تقریباً اوسط اشاعت جو ہے نا وہ 1100 کتاب چھپتی ہے، اور تقریباً ایک کتاب کی اتنی تعداد پہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے آپ کا پرنٹنگ کے حوالے سے؟ پرنٹنگ کے حوالے سے جو تقریباً 200-250 صفحے کی 300 صفحے کی کتاب، اس میں تقریباً 90,000-1 لاکھ روپے خرچہ آ جاتا ہے۔ اچھا، تو جو ہمارے یہاں بہت سارے رائٹرز ہیں، بہت اچھا کام کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کی اپروچ نہیں ہے، مطلب کیا ایسے لوگ آپ سے رابطہ کریں تو انہیں ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ مطلب جی، ہم کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں، جو رابطہ کریں ان سے ہم ان کو ہیلپ بھی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں،
اور اس سلسلے میں ان کو ان کے چھاپنے اور ان کی اشاعت کے سلسلے میں جو مدد ہو سکتی ہے ہم کریں۔ اچھا، یہاں ایک خوشائن بات جو میں آپ کے متعلق جانتا ہوں، شاید آپ بحیرہ شریف سے فاضل بھی ہیں، اور اس وجہ سے میں نے سنا آپ کی کتابیں دوسرے مخاطب سے مکتبوں سے بہت زیادہ فرق ہے، موضوعات میں بھی بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے مکتبے کے حوالے سے بتائیے، آپ کی اسپیشلٹی کس میں زیادہ چل رہی ہے؟ ہمارا زیادہ تر جو ہے وہ کام سیرت پر ہے موسٹلی، جس میں یہ پہلی دفعہ ترجمہ آیا ہے ہمارا، پہلی دفعہ سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد کا۔ یہ 12 جلدوں میں سیرت کی کتاب ہے، اور اس کا پہلی دفعہ ترجمہ جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں ذوالفقار احمد ساکی، وہ بھی استاد ہیں بحیرہ شریف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو ان کا ترجمہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور بھی تراجم ہم نے کیے ہیں اور کروائے ہیں، بلکہ کچھ ذوالفقار صاحب کو دیگر لوگوں سے بھی ہمارا سیرت پر زیادہ کام ہے۔ اس کے بعد ہمارا اہل بیت اطہار پر زیادہ کام ہے، اور اس کے بعد دوسرے متفرق موضوعات بھی ہیں، فقہ ہے اور بچوں کی کتابوں پر آپ خصوصاً بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ بچوں کے مختلف سیٹ ہیں ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، قرآن کی روشنی میں، قرآن کی صورتوں جو ہیں ان کی روشنی میں، ایک عام انداز میں ان کے ہم بچوں کے لیے اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر منصور القادری، وہ کر رہے ہیں، اور بھی اس طرح کا بہت سارا کام ہے جو پائپ لائن ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں اہل بیت اطہار کی حیات زندگی کے بارے میں جتنی معلومات کو عام کیا جائے اس کی طلب بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ کے مکتبے کے بارے میں ہماری معلومات ہیں کہ زیادہ تر اہل بیت اپنی اولاد کو سکھاؤ محبت حضور کی، اپنی اولاد کو سکھاؤ محبت اہل بیت کی، تو کس طرح کی عربی کتابوں کا ترجمہ بھی شامل کیا، کیسے آپ انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی کتاب معیاری ہے؟ اس کے لیے کیا آپ کے پاس اسکالر ہیں؟ اس کے انتخاب میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی ہمارے پاس اسکالر ہیں، پہلے ہم کتاب کا عربی نسخہ حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو مختلف لوگوں سے یا اسکالر سے چیک کرواتے ہیں۔ جس طرح آپ نے ایک مثال دی کہ اولاد کو سکھاؤ محبت اہل بیت، اولاد کو سکھاؤ محبت حضور کی، ایک ڈاکٹر عبدو یمانی ہیں، وزیر تیر رہے ہیں سعودی عرب میں، یہ ان کی کتاب ہے عربی میں۔ یہ ڈاکٹر مبارز ملک صاحب ہیں، وہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے ان کا ترجمہ کیا تھا، اور وہ بھی مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ اور شرف قادری صاحب نے اس پر نظر ثانی کی تھی، عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے اس پر نظر ثانی کی، تو سب سے پہلے جو ایک دو کتابیں ہیں جو زاویہ پبلشر نے چھاپی تھی، ان میں سر فہرست یہی تھی، ان سے شروع کیا تھا۔ بہت شکریہ۔ تو یہ آپ کی جو تنظیم ہے، انجمن آپ نے بنائی ہے، اس تنظیم کے کیا اہداف ہیں، کیا دائرہ کار ہے؟ یہ ہم انجمن تاجران ناشران پاکستان، ہماری یہ تنظیم ہے، انجمن تاجران ناشران پاکستان۔ یہ تنظیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کچھ پبلشنگ کے اصول وضع کیا جائے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ ایک کتاب ایک ادارہ چھاپتا ہے، دوسرا بھی اس کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا بھی اس کو توڑ موڑ کر اس کے الفاظ آگے پیچھے کر کے چھاپنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ اس کی روک تھام کے لیے ایک تو یہ تنظیم بنائی گئی۔ دوسرا، جتنے بھی مکتبے ہیں، خصوصاً اہل سنت والجماعت کے مکتبے ہیں، ان کو ایک یکجا کر کے ایک لائحہ عمل طے کیا جائے کہ کن کن موضوعات پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو اسٹال وغیرہ لگتے ہیں ایکسپو سینٹر میں آگے پیچھے، ان میں ہماری شرکت کیسے یقینی بنائی جا سکے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ مختلف کتابوں کے حوالے سے مختلف معاملات ایجنسیوں میں یا تھانوں میں یا مقدمات کو درج ہوں، ان کا مل کر ایک اس کا حل نکالا جائے، اور اس میں جو کسی پبلشر کو مشکلات ہوں یا کسی بک سیلر کو مشکل ہو، اس میں اس کی معاون اور مدد کی جائے، تعاون اور مدد کیا جائے۔ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک شخص پنڈی میں ہے، کراچی میں ہے، دوسرے شہر سے، وہ اپنے علاقے میں لائبریری بنانا چاہتے ہیں، کوئی کتب کا دکان کھولنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر سفر کر کے آئیں تو رہتی بکس ان کو ملیں گی، وہ کاروبار میں فائدہ ہوگا؟ جی ان کو بالکل، اگر کوئی لائبریری بنانا چاہے، کوئی اپنا دکان کھولنا چاہے، تو اس کی ہم بھرپور مدد کرتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں،
उनको तकरीबन 50% से लेकर 60% तक रियायत भी करते हैं और उनके साथ ताउन भी करते हैं। तो उनको मुफीद मशनों से नवाजते भी हैं। बस नई फील्ड में आए हैं तो आप इस तरह करें। बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे गुफ्तगू करके। अभी हम आपके साथ मार्केट में और कुछ का जायज़ा लेते हैं।